پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 24، 25، 26 اور 27۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وإنا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجئے، من کون ہے، یرزقکم جو تم کو رزق دیتا ہے، من السماواتی آسمانوں سے، والارض اور زمینوں سے۔ قل اللہ فرما دیجئے صرف اللہ ہی ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، وَإِيَّاكُمْ اور تم، لَعَلَىٰ ھُدًى ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں۔ قل فرما دیجئے، لا تسألون نہیں پوچھا جائے گا تم سے، اما اس کے بارے میں، اجرمنا بالفرض اگر کوئی جرم ہم نے کیا، ولا نسأل اور نہ پوچھا جائے گا ہم سے، اما تعملون تمہارے کرتوتوں کے بارے میں۔ قل فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا ان قریب ہمارا رب ہمیں جمع فرمائے گا، ثم یفتح پھر فیصلہ فرما دے گا، بیننا ہمارے درمیان، وہو الفتاح اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ قل فرما دیجئے، ارونی مجھے دکھلاؤ تو صحیح، الحق تم الذین الحق تم بہ شرکاء جن کو تم ملاتے ہو اللہ کا شریک بنا کر، کلا ہرگز نہیں، بلکہ هو اللہ وہی اللہ ہے، العزیز جو سب سے بڑا غالب، الحکیم اور سب سے بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان مشرکین کو چپ کروانے کے لیے، انہیں ساکت کروانے کے لیے اور ان کی زبانوں سے اللہ کی شان رضاکیت کا اعتراف کروانے کے لیے ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، سوال تو کیجئے کہ کون ہے جو آسمانوں سے اور زمینوں سے تم کو رزق دیتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے مشرکین مکہ بھی اللہ کی رضاکیت کے منکر نہیں تھے، وہ بھی مانتے تھے رازق اللہ ہے۔ اب ایک تو رضاکیت کا اعتراف کریں گے، اور اس اعتراف سے فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں پتہ چل جائے گا ان کے معبود کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو فرمایا ان سے پوچھئے تو صحیح، کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ اور پھر ایک ہی جواب آئے گا، اللہ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کی زبانوں پر کوئی اور جواب نہیں آئے گا۔ تو پھر ان سے پوچھئے، ارے عقل کے اندھو، جب رازق اللہ ہے اور تمہارے یہ بے جان پتھر کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، تو پھر انہیں پوجتے کیوں ہو؟ پھر انہیں پوجتے کیوں ہو؟ یارو ہم بھی تو دنیا کے لحاظ سے یہی نہیں کرتے۔ کسی غریب کو ہم اگر کسی غریب کے دروازے پر دیکھیں سوال کرتا ہوا، گدا مانگتا ہوا، تو ہم اس کو کہتے ہیں بھلے انسان، یہاں سے تجھے کیا ملے گا، یہ تو خود غریب لوگ ہیں، کسی امیر کی کوٹھی پر جا۔ کہتے نہیں ہیں ہم؟ کہتے ہیں۔
تو جب ہم بھی دنیا میں یہی اصول اپنا رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو تو صحیح یہ بے جان پتھروں کو کیوں پوج رہے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے یہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور جب یہ مانتے ہیں مشرکین مکہ کہ اللہ ہی رازق ہے اور اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں ہے، زمینوں آسمانوں سے رزق صرف وہی دیتا ہے، تو پھر ان سے پوچھئے انہیں کیوں پوجتے ہیں؟ اور پھر فرمایا وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، بے شک ہم اور تم لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ اب ظاہر ہے ہم ہیں، ہماری جماعت ہے موحد، ہم ہیں توحید پرست، ہم ایک اللہ کو ماننے والے، اسے وحدہ لا شریک اللہ ماننے والے، اور تم ہو بے جان پتھروں کو معبود اور حاجت روا ماننے والے۔ اب ظاہر ہے جب یہ دو الگ عقیدے ہیں، متضاد عقیدے ہیں، مختلف عقیدے ہیں، تو دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ایک اللہ کو معبود مانے وہ بھی سچا اور ایک بے جان پتھروں کو مانے وہ بھی سچا۔ اب دونوں سچے تو نہیں نہ ہو سکتے، تو کہا اب ہے کیا، ہم میں سے ایک گروہ سچا ہے، دو سچے نہیں ہیں، ہم اور تم یا ہدایت پر ہیں یا گمراہی، کھلی گمراہی میں۔ تو پھر کیا ہے کہ دیکھو ظاہر ہے توحید پرست ہی سچے ہیں اور بتوں کو ماننے والے جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، یہ مناظرے سے، یہ جدال سے، یہ جھگڑے سے، یہ کسی کے گل پڑنے سے بہت بعید اللہ نے کتنا منصفانہ کلام فرمایا۔ فرمایا محبوب ان سے فرماؤ اگر بالفرض ہم سے کوئی جرم ہو بھی جا گیا تو قیامت کے دن تم سے ہمارا جرم نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام میں کمال دیکھیے، ایمان والوں کی طرف جرم کی نسبت کی۔ اب جرم کس کو کہتے ہیں؟ جرم کہتے ہیں خلاف اولا کو، جرم کہتے ہیں صغائر کو، جرم کہتے ہیں زلات کو، کہ جس سے کوئی مومن بھی بچ نہیں سکتا۔ اب اگر بالفرض ہم سے کوئی ذلات ہو جائیں جس سے کوئی مومن بچ ہی نہیں سکتا، یا بالفرض اگر ہم سے کوئی صغیرہ گناہ ہو بھی جائے، یا بالفرض اگر ہم سے، یہ حضور کو خطاب ہے لیکن نسبت صحابہ کی طرف ہے، حضور کی جانب نہیں ہے نسبت اس کام کی، یا بالفرض اگر ہم سے کوئی خلاف اولا عمل ہو بھی جائے تو قیامت کے دن اللہ تم سے تو نہیں نہ پوچھے گا ہمارے اعمال کے بارے میں، تم سے سوال تو نہیں ہوگا نا کہ ہم نے کیا کیا۔ اور سنو، اللہ نے کافروں کی طرف مطلق عمل کی نسبت کی، اور مطلق عمل میں کیا ہے؟ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اور سنو، جو تم کفر کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، ہم تم سے جھگڑنا نہیں چاہتے، قیامت کے دن تمہارے اعمال کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے اعمال کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم اپنے اعمال کے جواب دیں، تم اپنے اعمال کے جواب دو، نہ تم سے ہمارے متعلق سوال ہوگا نہ ہم سے تمہارے متعلق سوال ہوگا۔ پھر فرمایا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، ان قریب ہمارا رب حشر اور نشر کے لیے قیامت میں ہمیں جمع کر دے گا۔ محشر میں ہمارا رب ہمیں جمع فرمائے گا، وہیں تم بھی ہوگے وہیں ہم بھی ہوں گے، راز کھلے گا تو بات پتہ چل جائے گی سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ وہیں تم بھی ہوگے نا، وہیں ہم بھی ہوں گے، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ یفتح بیننا، ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ کوئی دور کی بات تو نہیں ہے نا، یہ بہت جلدی ہونے والا ہے، اور بہت جلد اللہ کریم۔ کیوں کہ دنیا کی زندگی اگر 1 کھرب سال بھی ہونا، 1 کھرب سال بھی، تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ 1 جگنو جتنی زندگی ہے، چھوٹی سی، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلائے رکھا، اور 100 سال کے بعد جگایا تو کہا عزیر کتنا سوئے ہو؟ کہا یہ 2-3 گھنٹے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیوں؟
عزیر کو جو اللہ نے سلایا تھا نا، عزیر پر اللہ نے ظاہراً عالم برزخ کے قوانین لاگو کر دیے تھے، اور برزخ کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک ٹکڑا ہے۔ اصحاب کہف کو 309 سال اللہ نے غار میں سلائے رکھا، شمسی لحاظ سے، قمری لحاظ سے، شمسی لحاظ سے 300 سال اور قمری لحاظ سے 309 سال اللہ نے اصحاب کہف کو غار کے اندر سلائے رکھا۔ اب وہ غار کے اندر سوئے رہے۔ اب 309 سالوں کے بعد جب اللہ نے جگایا تو پوچھا کتنا سوئے ہو؟ کہا صبح لیٹے تھے شام کو اٹھ گئے۔ ایک دن 3 صدیاں بیت گئی اور وہ ایک دن کی کہانی کہہ رہے۔ بات سمجھے نا؟ تو دنیا کی زندگی بہت حقیر ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ تو کہا عنقریب اللہ ہمیں جمع فرمائے گا حشر و نشر کے لیے میدان معاشر میں، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ ہر فیصلہ حق کے ساتھ فرما دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے۔ جب اپنے محبوب کو مقام محمود پر بٹھائے گا، جب لیوائے حمد اپنے محبوب کے ہاتھ میں تھمائے گا، جب ابو بکر صدیق محبوب کے قدموں میں ہوگا، جب عمر بن خطاب جھنڈے اور علم کے ڈنڈے کو تھامے ہوئے ہوں گے، جب عثمان و علی ہاتھ باندھ کر محبوب کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور جب ایمان والے محبوب کے پاس شفاعت کے لیے حاضر ہو جائیں گے، تو مکہ کے مشرکوں تمہیں پتہ چل جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اللہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا اور جاننے والا ہے۔ فتاح کس کو کہتے ہیں؟ بظاہر جو مشکل نظر آئے، بظاہر جس کا کوئی فیصلہ نکلتا نہ ہو، ایسے مقدمات کا فیصلہ کرنے والے کو فتاح کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا دین و دنیا کی تمام تنگیوں، تمام مشکلات میں جس کے فضل سے وسعت، کشادگی اور خیر مل جائے اس کو فتاح کہتے ہیں۔ اور امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ جس کی عنایت سے بند راہیں کھل جائیں اور جس کے فضل سے ہدایت نصیب ہو جائے اس کو فتاح کہتے ہیں۔ تو کہا اللہ سب سے بڑا فیصلہ فرمانے والا ہے، اور آگے کہا علیم، یہ عالم کا مبالغہ ہے۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ علم قائم ہو۔ اور اصطلاح میں عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کا علم جانتا ہو، قرآن و سنت کی معرفت رکھتا ہو، اور قرآن اور احادیث کا ترجمہ براہ راست کر سکتا ہو، اور دین اور دنیا کے معاملات شرعی میں اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب دے سکتا ہو، اور ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا، یعنی اس کی ذات سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آخر میں انہیں ایک اور ضرب لگائی جا رہی ہے کافروں کو،